اس نے کہا، بیٹا اب اس نبی کا ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کے علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلامی در غلامی کی رسوائی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ پر طلوع ہو چکا تھا۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا مالک کی خدمت سے اتنا وقت نہ ملتا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ روز بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب عالم تاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمان نصیب سلمان کی شب ہجر تمام ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے کچھ درست کر رہے تھے کہ آقا مالک نیچے بیٹھا تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے آ کر کہا کہ خدا بنی کیلا کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارائے ضبط کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت سے فرش زمین پر آ جائیں۔ اس وقت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ صبر کر گئے، لیکن اب چین کہاں تھا۔ کھانے کی کچھ چیزیں پاس تھیں، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ اور اہل حاجت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس یہ چیزیں صدقہ کے لیے رکھی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ ان کے مستحق کون ہو سکتے ہیں، اس کو قبول فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طرح سے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ نبی صدقہ نہیں قبول کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھیں، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا، خود بھی نوش کیا اور دوسروں کو بھی دیا۔ اس طرح سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کی اور با چشم پرنم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بوسہ دینے کو جھکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ وہ سامنے آئے اور اپنی ساری سرگزشت سنائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنا گوہر مقصود پا چکے تو اس دولت کو اپنے دل کے خزانے میں رکھ کر آقا کے گھر واپسی آئے۔ اتنے مرحلوں کے بعد وہ دین سے ہم آغوش ہوئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر، خندق کی کھدائی کے موقع پر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس پر مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے، انصار نے یہ سنا تو کہا سلمان ہمارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اس لیے سلمان کو مہاجرین یا انصار کی بجائے اہل بیت میں شمار کیا گیا۔